From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، اس وقت کی جو سب سے اہم اور اچھی خبر ہے، اچھی خبر کہاں سننے کو ملتی ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ عسکری قوتوں اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو ملاقاتیں اب تک چھپائی جا رہی تھیں، اس کا اقرار کر لیا گیا ہے کہ جی ہاں، ہمارے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اس ملاقات سے نون لیگ میں صف ماتم بچ گئی. وہاں پہ عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ بہت زور زور سے رو رہے ہیں. تو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں. اچھا، عمران خان نے پارٹی سے کہا ہے کہ حکومت میں آنے اور مسائل کو حل کرنے کے سارے پروگرام ریسرچ شروع کرو، کہ جس مسائل میں آج پھنسا ہوا ہے پاکستان، سیاسی، معاشی، سماجی، انٹرنیشنل لیول پہ امیج خراب ہے، ان سب کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس پہ منصوبے بنانا شروع کرو، کام غور و فکر شروع کرو. اچھا، خبر جس پہ آپ کو غور کر رہے تھے آپ سب، اور آج وہ کلیئر ہو گئی ہے کہ بہت کوشش کی گئی لیکن عمران نے نہ کر کے اپنے لیے یہ راستہ ہموار کر لیا کہ ان کی رہائی عدلیہ کے ذریعے ہی ہوگی. تو اس طرح ڈیل کا جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ سب لوگ ہائے 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 ناکام ہوئے. اچھا، اب دیکھیے، جرنیلوں کو نون اور پی 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 سے بہت بچ کے رہنا ہوگا. یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس کی وجوہات پتہ ہیں. صاحبوں، جرنیلوں کی طرف سے الیکشن کی یہ جو تاریخ دی جا رہی ہے، جو خواہش ظاہر کی جا رہی ہے کہ کمنگ ایئر میں فیبرری کے مہینے میں الیکشن کرائے جائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے. اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجئے. دیکھیے، اگر حکومت کوئی کسی ایسے سنہری معاشی منصوبے پہ کام کر رہی ہوتی کہ وہ رک جائے گا، اس سے الیکشن ابھی کرانے سے تعطل پیدا ہو جائے گا، تو ٹھیک تھا کہ روک دیے جاتے. لیکن آج بھی حالات وہی ہیں اور سال بھر کے بعد بھی حالات وہی ہوں گے. تو پھر یہ کس لیے ڈیلے کیے جا رہے ہیں؟ بربادی جس تیزی سے چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ تو وہ وقت ہے کہ اس کو فوری طور پہ روکا جائے، نہ کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. ان کرپٹ لوگوں سے جو آج بھی لوٹ رہے ہیں، آج بھی منی ریمیٹنس منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اس کو آج روکنا زیادہ ضروری ہے. ایمرجنسی بنیاد پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ تیزی سے قدم اٹھاتے ہیں. ایسے نہیں اٹھاتے ہیں کہ ایک سال تک اس کو ٹالتے رہیں. یہ ٹالنے کا وقت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی مریض آئے جس کو بہت ساری بیماریاں ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن اگر اس کے بازو ٹانگوں سے خون بہہ رہا ہو، بلٹس لگی ہوئے ہوں، تو پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ اس کی ڈائبٹیز ٹھیک کریں گے؟ نہیں. اس کے ہارٹ کو ٹھیک کریں گے؟ نہیں. سب سے پہلا کام آپ جو ڈیمیج کنٹرول حاصل کریں گے، وہ جو بلڈ لگ رہا ہے اس کو فوراً بند کریں گے نا، پھر دوسرے علاج شروع ہوں گے. تو سب سے پہلے یہ کرپشن کے ذریعے جو آج بھی نقصان پہنچا رہے ہیں ایوری سنگل ڈے، اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سال بھر کا انتظار نہ کیا جائے اور ان کو فارغ کیا جائے. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز جو کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عاصم منیر صاحب اس وجہ سے فیبرری کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو آگے ایکسٹینشن پہ ان کی نظر ہے. دیکھیے، پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ ایک اچھے بچے کی طرح کام کریں. آپ کا ایٹیٹیوڈ چیک کیا جائے گا کہ بھئی آپ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں. اگر آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پاکستان کے حق میں بہتر کام کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک رویہ آپ نے اپنایا ہے، تو ٹھیک ہے، ایکسٹینشن لینے میں پھر کیا حرج ہے؟ تو یہ بات تو آپ کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے کی جائے گی. اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، کیا ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں، آپ کریں گے. آپ کو کرنا چاہیے.
جی، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بڑے آرام سے آصف منیر صاحب کر سکتے ہیں۔ صاحب دیکھیے، ایک عرصے کے بعد مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک بہت سیاہ رات کو کاٹ کے اب روشنی کی طرف، کچھ روشنی ٹنل میں نظر آئی ہے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ دل کو ابھی بھی دھڑکا سا لگا ہے کہ سب چیزیں ساتھ خیریت کے ہو جائیں، لیکن حالات بدل رہے ہیں، رت بدلتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، جب کوئی خوشی کا موقع ہو یا دکھ کی رت ہو تو ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا عیاشی کا موقع مل جاتا ہے، کچھ اشعار جو ہیں وہ صاحب ہمارے ذہن میں آنے لگتے ہیں اور ہم انہیں دہراتے ہیں، تو آج تھوڑا سا مشاعرہ بھی ہوگا، چند اشعار سنیے۔ حالات جب بدل رہے ہیں اور ایک نئی رت انشاءاللہ آنے والی ہے۔ کیا نام ہے، کوئٹہ کے بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کے اشعار ہیں کہ رو چکے دل کھول کر، رو چکے دل کھول کر اب جی بہلنا چاہیے، بارشوں کے بعد تو موسم بدلنا چاہیے، رو چکے دل کھول کے، رو چکے دل کھول کے اب جی بہلنا چاہیے، بارشوں کے بعد تو موسم بدلنا چاہیے، اب کے کوہساروں پر برسے ہیں بہت اجلے گلاب۔ کوہسار، بچوں پہاڑوں کو کوہسار کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اب کے کوہساروں پر برسے ہیں بہت اجلے گلاب، اب کے صحرا کی فضا کو بھی بدلنا چاہیے، اب کے صحرا کی فضا کو بھی بدلنا چاہیے، آنسوؤں نے ساتھ چھوڑا نیند سی آنے لگی، آنسوؤں نے ساتھ چھوڑا نیند سی آنے لگی، ہجر کی شب کٹ گئی، آنسوؤں نے ساتھ چھوڑا نیند سی آنے لگی، ہجر کی شب کٹ گئی، اب دن نکلنا چاہیے۔ اتنی غارت گری کر دی ہے انہوں نے سب نے مل کر کہ اب دن بدلنا چاہیے، اب وہ جن کی لاشیں چھپا رکھی ہیں ان کو تلاش کر کے ان کے ورثہ کے حوالے کرنا چاہیے، ان کے دکھ اور درد کو بانٹنا چاہیے، اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور مل کر ایسے کام کرنا چاہیے کہ جو کرپٹ عناصر ہیں وہ خود اپنا رستہ لے لیں، چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا صاحب، کل پرسوں سے ایک بات مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن کے لیے وہاں جانے کے لیے شہباز بلاول جس ندیدے پن کا اظہار کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ دیکھیے وہاں جانا اتنا ضروری ہے، اگر انہوں نے دعوت نامہ نہیں بھیجا ہے تو آپ خاموش رہیے، اپنے کام سے کام رکھیے، لیکن یہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کی محنت سماجت کر رہے ہیں، یہاں تک پاکستان سے لے کے یہاں تک کہ ہمیں دعوت نامہ دلوا دو، اور انہوں نے دعوت نامہ نہیں دیا۔ تو اب بلاول کیا کر رہے ہیں، $1 ملین کر کے خرچ کر کے ایک ٹیبل وہاں پہ خریدیں گے۔ یہاں تو جب مہمانوں کو بلاتے ہیں تو اس میں بھی ہم ٹیبلز بیچتے ہیں، یہاں پہ ایسے ہی سلسلہ ہے، ٹیبل بیچی جاتی ہے، صاحب آپ کے آرگنائزیشن ایک ٹیبل لے لے فلاں صاحب، اور پھر وہ پیسہ جمع کیا جاتا ہے، کسی اچھے کام میں صرف کیا جاتا ہے۔ لیکن ان حضرات کو اپنی سیلف ریسپیکٹ عزیز ہی نہیں ہے، مطلب کمال کرتے ہیں، کس قدر طرح طرح کی نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے۔ ان کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سیلف ریسپیکٹ از ناٹ اے تھنگ، سیلف ریسپیکٹ از ناٹ اے تھنگ، اٹ از ایوری تھنگ۔ جس آدمی کے اندر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہونا تو وہ ایک پیندہ، وہ لوٹا جس کو پاکستان میں کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آپ اس سے کسی بھی بد کرداری کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ جس آدمی کو اپنے لیے اپنی سیلف ریسپیکٹ جس کے پاس نہ ہو، یہ ہماری لیڈرشپ لائن سے آپ ان کو دیکھ لیجئے لگا کہ آج کی جو موجودہ یہ لیڈرشپ ہے، یہ خوشامد اور اقتدار کے لیے
اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے طاقتور لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس قماش کے لوگ ہمیں ٹکرائے ہیں۔ تاریخ لکھے گی کہ پاکستان پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ کردار کی اتنی کمزوریاں تھیں اور ایک میں نہیں تھیں، لائن سے لوگوں میں تھیں۔ اچھا، ان کی یہ ساری حرکتیں، یہ خواہش کہ کسی طرح سے ہمیں دعوت نامہ مل جائے، امریکن ایمبیسی میں ایک چیز نوٹ ہوتی ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی مذاق اڑاتے ہیں کہ غلام جو ہیں وہ بادشاہ سلامت کی انوگریشن میں حصہ لینے کے لیے کس درجہ بےتاب ہیں، کیسے بے چین ہیں، کیا کچھ کرنے کو تیار ہے۔ صاحب، سیاستدان تو سیاستدان، میں نے جرنیلوں کو دیکھا ہے کہ وہ گوروں کو دیکھ کے ایسا کڑک سلوٹ کرتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے ان کی پینٹ نہ گر جائے، اور یہ ابھی حکم دیں تو ابھی ہم شوٹ کر دیں۔ وہ کہنا وہ کیا کہ جمپ آؤٹ، تو وہ کہتا ہے ہاؤ ہائی، وہ والا حساب ہے۔ دیکھتے ہی گوری رنگت کو جرنیل جو ہوتے ہیں وہ بس کڑک سلوٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے منظر، اب اس کی تفصیل بتانے سے شرمندگی بھی ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے موجودہ حکمرانوں میں عمران خان کو ایک ایسا انسان پایا کہ اس کی اتنی سیلف ریسپیکٹ ہے اپنے لیے کہ آج تک میں نے اس کو کبھی کسی گورے کے آگے نروس ہوتے یا اس سے انٹیمیڈیٹ ہوتے نہیں دیکھا۔ ہاں، میں نے برطانیہ کی شاہی خاندان کے لوگوں کو اور دنیا بھر کے لیڈرز کو، مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے اس کے سامنے نروس ہوتے دیکھا ہے، عمران خان کے سامنے نروس ہوتے دیکھا ہے۔ اور یہ فیکٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو خود جج کر سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے بلاول کا کہ اس کے اندر ماں اور نانا کی کوئی بات نہیں آئی۔ بے نظیر بھی کبھی کسی سے جھک کے یا غلط طریقے سے نہیں ملتی تھی، ریسپیکٹفل انداز سے ملتی تھی۔ میں نے انہیں کبھی ایسا ہائے ہو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے کبھی بھی۔ ان کے اندر روحانی قوت کچھ تھی ایسی، وہ مذہب کے اندر سے اندر مذہب پہ بڑے ہوتی تو کچھ پڑھتی رہتی تھی، تو ان کی شخصیت بڑی اندر سے کنٹرول میں رہتی تھی۔ کبھی کسی کے سامنے میں نے انہیں ایسے نہیں دیکھا جو حرکتیں یہ لڑکا کر رہا ہے۔ ہاں، بھٹو صاحب کو میں نے نروس دیکھا، لیکن وہ اس نروس ہوتے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تھے۔ سمجھ جاتے تھے کہ یہ نروس ہو رہے ہیں، لیکن وہ کنٹرول کر لیتے تھے، اپنی پرسنالٹی کنٹرول ہو جاتا تھا ان کا۔ یہ دیکھیے کیا کر رہا ہے کہ $1 ملین خرچ کروں گا بچوں کی طرح، وہاں جا کے اس میں بیٹھوں گا پچھلی صفوں میں اس ٹیبل پہ۔ یہی حالات ہیں، لیکن چلیے اب وقت بدل رہا ہے کہ اب کچھ بہتر دن انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، تاکہ یہ ان کا جو ایک وال انہوں نے 40 ارب روپے خرچ کر کے لگائی ہے، تو اس کا اثر تو ہوگا نا۔ ہماری ویڈیوز بہت کسی کو نوٹس پہنچتا ہے، کسی کو نہیں، طرح طرح کی کمپلین لوگ کرتے ہیں، تو وہ رکاوٹیں ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ کم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے، ان کو ہمارے اس کو ویڈیو کو مختلف گروپس میں شیئر کر کے، اور لائک کا بٹن دبا کے یا کچھ کمنٹس کر کے، تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن جتنا بھی پڑتا ہے آپ میں جتنا دم ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ کیا شعر سنتے جائیے، آج اشعار بہت یاد آ رہے ہیں انور اقبال صاحب کا، کہ خاموشی اچھی نہیں، اظہار ہونا چاہیے۔ خاموشی اچھی نہیں، اظہار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے۔ تو آپ میں جتنی جرت ہے اس کا اظہار ضرور کر دیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ خدا حافظ۔